the Psychosocial and Learning Skills channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشنل انٹرویوز کے حوالے سے آج جو ہم نے دوبارہ اپنے جو اساتذہ صاحبان ہیں ان کو دعوت دی ہے. اس سے پہلے جو ہمارا انٹرویو ہو چکا تھا وہ بھی اس کا تعلق بھی تعلیم سے تھا, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے کویسچنز ہم نے ڈسکس کیے. اس محفل میں آج ہم نے دوبارہ ملک لیس محمد صاحب کو, جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول بگڑگنج تعلیمی میدان میں ان کا بہت بڑا تجربہ ہے, انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے پاس جو ہیں محمد شہزاد صاحب ہیں جو کہ موجودہ ہیڈ ماسٹر ہیں اور انہوں نے ایم فل ایجوکیشن میں کیا ہے اور ابھی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایجوکیشن میں کر رہے ہیں ناردرن یونیورسٹی سے. اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر سید بادشاہ ملک صاحب ہیں جو کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے انٹرویوز میں اکثر یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا تجربہ ہے تعلیمی میدان میں اور ایک بہت بڑا سفر کیا ہے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی تک ٹیچنگ میں بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ بھی. پچھلا جو ہمارا انٹرویو ہو چکا تھا ہم نے ملک لیس محمد صاحب سے ایک کویسچن پوچھا تھا کہ تعلیم کیا ہے. ملک صاحب نے بہت کمپریہنسیو انداز میں اور آسان الفاظ میں اس کا ذکر کیا, لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ ملک صاحب نے یہ کہا, ملک صاحب آپ نے کہا کہ تعلیم جو ہے اچھائی, برائی, نیکی, بدی میں تمیز کا نام ہے. اور واقعی یہ اس طرح ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو پلیٹو ہے افلاطون, اس نے جو تعلیم کو ڈیفائن کیا ہے اس کے مطابق ایجوکیشن از دا انکلکیشن آف فور کارڈینل ورچوز. فور ورچوز کو انکلکیٹ کرنا, اور ان ورچوز میں سب سے پہلا ورچو جو ہے وہ وزڈم ہے. وزڈم اور وہ ورچو وزڈم کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی برائی میں تمیز کرنا, نیکی بدی میں تمیز کرنا. تو آپ کی بات صحیح ہے. میں اگر تعلیم پر کچھ تھوڑی سی, چونکہ ہمارا یہ محفل بھی تعلیم کے حوالے سے ہے, تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ بہت مشکل ٹاپک ہے, آپ نے جو انٹرویو میں کہا تھا ریئلی یہ بہت مشکل ہے. اور واقعی لوگ, اگر کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوگا لیکن مطلب جو مقاصد ہیں زندگی کے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن تعلیم جو ہے یہ پروسیس بھی ہے اور پروڈکٹ بھی ہے. پروڈکٹ کے طور پر ہمیں جو چینج ملتی ہے انسان کے رویے میں تو 3 فارمز میں یہ چینج ملتی ہے. ایک جو ہے نالج کی فارم میں, دوسری جو چینج ملتی ہے وہ ایٹیٹیوڈ کی فارم میں, جس کا ذکر آپ نے کیا تھا, نالج اور ایٹیٹیوڈ کا ذکر آپ نے کیا تھا, اور تیسری جو چینج ہے وہ اسکل کی فارم میں ہے. یہ تو تعلیم کا جو پروڈکٹ ہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ مختلف جگہوں سے, مقامات سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ریئلی یہ جو پروسیس کا ہم ذکر کرتے ہیں دیز آر دا ایجنسیز آف ایجوکیشن. فیملی ایجنسی ہے, اسکول ایجنسی ہے, آپ نے ذکر کیا تھا گھر ایجنسی ہے. تو لیکن میں تھوڑا سا یہ اضافہ میں کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ بکش نالج ہے ملک صاحب. کچھ لوگوں کو تعریف تو آتی ہے لیکن بکش تعریف آتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, کالجز میں پڑھاتے ہیں, اور ریئلی جو ہے ان کا فیلڈ ایکسپیرئنس ہے. تو یہاں پر ہم جو ڈسکشن کریں گے
جو تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہم فیلڈ ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کریں گے. ووکیشن نالج تو ہر کسی کے پاس ہے, نیٹ پر بھی اویلیبل ہیں, کتابیں بھی بڑی پڑھی ہیں, لیکن جو آپ کا تجربہ ہے, جو ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا تجربہ ہے, اگر آپ وہ شیئر کریں گے تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوگا. جو خیبر پختونخوا کی ہے اور آخری نمبر جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. اچھا, گورنمنٹ نے ملک صاحب کہا تھا کہ ہم 7% GDP جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کریں گے, پالیسی 2009 کی پالیسی میں یہ ذکر موجود ہے, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. یہ تو ایک اور مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں جنرلی وہ 63% لٹریسی ریٹ ہیں, اور شہزاد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ لکھت پڑھے والے لکھنے جس میں صرف جن کو صرف لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ 63% ہیں. اچھا, ان میں جو ہے 73% جو ہے میل ہیں اور 51-52% جو ہے یہ فیمیل ہے. یہ تو ہماری جو ہے تعلیمی حالت ہے. آج کا جو ڈسکشن ہے ملک صاحب, اس میں ہم ان مسائل پر بحث کریں گے, بات کریں گے جو پاکستانی تعلیمی نظام کو درپیش ہیں, اسکولوں کو درپیش ہیں, کالجز کو درپیش ہیں, ٹیچرز کو درپیش ہیں. تو سب سے پہلا کوشچن جس طرح کے حسب معمول ہم آپ سے شروع کرتے ہیں, اسکول میں جو طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں ان میں ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں, اور ان کی غربت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی جو یہ حالت ہے, جو غربت کی حالت ہے, آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور تعلیم پر ان کی غربت کا کیا اثر ہے؟ آپ پلیز ہمارے ساتھ یہ شیئر کریں کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کی غربت کا تعلیم پر. جی سر, ملک صاحب. ڈاکٹر میر عالم سید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بولنے کا موقع دیا. جی سر. جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور غربت کی وجہ سے جتنے بھی پرابلمز ہیں, چاہے وہ تعلیم میں ہوں یا کسی اور فیلڈ میں, یہ غربت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی سر. اور پھر غربت کیوں ہے؟ جی سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے. بالکل جی, بالکل. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر تعلیم آئے گی تو اس سے یہ بالکل خوشحالی آتی ہے, اس سے آپ کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ اوپر جاتا ہے, اور آپ جو ہے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے کہ غربت اور تعلیم کا کیا تعلق ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں, ایک حکومت نہیں بلکہ تمام حکومتیں اس پریرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں. جی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے, اور جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ غریبوں کے لیے نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ غریب ہیں. بالکل صحیح. غریب لوگوں کے لیے عام جو جس کو ہم سرکاری اسکول کہتے ہیں یہ غریب لوگوں کے لیے ہے, اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں, اور جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے پھر بہت ہی اعلیٰ یعنی ایجوکیشن اور اسی طرح کیڈٹ کالجز اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے. تو یہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کی, تو جو غریب لوگ ہیں جی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کون سے مسائل ہیں. ایک تو آپ ان کو دیکھیں کہ ہمیں اپنے اسکولوں کو چلانے کے لیے مختلف ڈونر ایجنسیز ہیں, وہ ہمیں ڈونیشنز اور پیسے دیتے ہیں,
چندے دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنا ایک پروگرام اور لائے عمل بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ان اسکولوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ باتیں ہم نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنی، تو اگر غربت نہ ہوتی، ایسے ہوتے، تو ہمارا جو تعلیم ہے، ہماری جو تعلیم ہے اس کا معیار بھی بلند ہوتا، کوئی فیسلٹیز موجود ہوتی، اور فیسلٹیز کی وجہ سے معیار تعلیم بلند ہوتا۔ اور ملک صاحب جو غریب والدین کے بچے ہیں تو وہ اکثر ورکشاپس میں جاتے ہیں، مطلب کام پر جاتے ہیں کمانے کے لیے۔ لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہاں پر ہم بوکیشنل نالج جی ڈسکس نہیں کرتے، جی جی گراؤنڈ ریئلٹیز، بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہم نے دیکھا ہے جی جی اپنے اسکولوں میں، بالکل جی تو ہم نے اپنے اسکولوں میں ایسے بچے دیکھے ہیں جی جی جو کہ اپنے جو عام فیسز تھوڑی سی ہوتی ہے نہیں دے سکتے، ان کے کپڑے اگر آپ دیکھیں، ان کے یعنی سیزن اور موسم کے مطابق اگر آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں تو وہ پراپرلی ڈریسڈ موسم کے مطابق نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ غربت کی وجہ سے۔ ایسے بھی بچے جن کے پاس نوٹ بکس نہیں، کتابیں تو ٹھیک ہیں وہ حکومت دیتی ہے، لیکن جو نوٹ بکس وغیرہ ہیں، جو بیگس ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں بچوں کے پڑھنے کے لیے، وہ نہیں خرید سکتے، تو ان کے پاس پاکٹ منی بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ان کے پاس نہیں۔ تو اس طرح بہت سارے پرابلمز ہیں، پھر یہ بچے جو ہیں مختلف مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ غربت جو ہے یہ بالکل ہر چیز کے لیے، صرف یہ نہیں کہ تعلیم کے لیے، بالکل ظاہر قاتل ہے۔ بالکل جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غربت اور افلاس سے بچائے۔ آمین آمین، تھینک یو سر۔ اچھا ہمارے شہزاد صاحب بیٹھے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں اور خود بھی فیلڈ ایکسپیرینس رکھ رہے ہیں، اسکول بھی چلا رہے ہیں، گورنمنٹ ہیڈ ماسٹر ہیں آپ۔ کلاس روم سائز کے حوالے سے ہمارے اساتذہ اکثر جو ہیں یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ کلاس روم کی سائز جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی اور ہم پڑھا نہیں سکتے۔ تو کلاس روم سائز کی وجوہات کیا ہے ہمارے ہاں، اور اس کلاس روم سائز کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں اس کے کیا اثرات ہیں؟ تھینک یو سر، آپ نے موقع دیا۔ ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے سر۔ جی جی جی۔ اور کلاس روم سائز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں یعنی جتنے بھی اسکولز ہیں، خاص کر اگر ہم یہ سٹیز کے جتنے بھی اسکولز ہیں تو اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو تقریباً 80, 90 اور 100 تک جو ہے وہ بچے کلاس رومس میں گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب 90 سے لے کر 100 تک، 90 سے لے کر 100 تک جو ہے وہاں پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر زمین پر بیٹھ رہے اکثر زمین پر بھی جو ہے وہ، کیونکہ فرنیچر کا نہیں ہو سکتا، فرنیچر کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ، اور نہیں اگر فرنیچر ہے بھی تو ایک کلاس روم میں جو تقریباً 12-18 اس کا سائز کمرے کا ہوتا ہے، اس میں ہم 100 اسٹوڈنٹس کے لیے بینچز اور کرسیاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ کلاس روم بنا ہوتا ہے تقریباً 40 اسٹوڈنٹس کے لیے، 40 اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہم اس میں بٹھاتے ہیں تقریباً 100 اسٹوڈنٹس، 90 اسٹوڈنٹس۔ تو اب تو یہ سائز کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے سر۔ اب آتے ہیں کہ ایک بہترین کلاس روم ہم کیسے بنائیں، جی ماڈل کلاس روم، ایک ماڈل کلاس روم ہم کیسے بنائیں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کلاس روم اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 30 سے 40 اسٹوڈنٹس تک ہونا چاہیے، گورنمنٹ آواز کو تھوڑا سا پلیز، گورنمنٹ اسکول میں ہونا جی چاہیے، جی، کیونکہ اگر آپ جو کلاس روم آبجیکٹیوز ہیں اگر آپ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ بس اسٹوڈنٹس کو آپ وہاں پہ بٹھا دیں اور وہ صبح آئے اور پھر وہ دوپہر کو چلے جائے، چھٹی ہو مطلب جائے، یہ کہ کلاس روم نہیں ہو، کراؤڈ ہے، کراؤڈ، اور اس طرح کے کنجسٹڈ کلاس روم میں آپ اپنے کلاس روم آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر سکتے۔ مطلب وہ چیکنگ کرنا، ہر اسٹوڈنٹ کو اٹینشن دینا، مختلف قسم کے موٹیویٹ کرنا ان کو، کس طرح۔ اب آتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کا کلاس روم جو ہے وہ 40 اسٹوڈنٹس کا ہے، 30 اسٹوڈنٹس کا ہے، تو اب ٹیچر اس میں بہترین طریقے سے پڑھا سکتا ہے۔ کس طرح پڑھا سکتا ہے؟ کون کون سے وہ مسائل ہیں جو وہ
کنجسٹڈ کلاس روم میں فیس کرتا ہے. وہ مسائل جو ہے وہ فار ایگزامپل ہر ایک اسٹوڈنٹ تک پہنچنا, اسٹوڈنٹس انوالومنٹ جو بہت اہم ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ ٹیچنگ لرننگ کے دوران جو ہے وہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہوتا ہے, آپ نے کویسچن آنسر سیشن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح جب آپ کویسچن آنسر سیشن کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس ایکٹیو رہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ٹیچر کویسچن کرے گا. لیکن اگر وہ 80, 90 اور 100 اسٹوڈنٹس تک وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر 20 اسٹوڈنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو مختلف فیکٹرز جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس انوالومنٹ, یہ 30 سے لے کر 40 اسٹوڈنٹس تک جو کلاس روم ہوتا ہے وہیں پہ یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جس کو ہم ریکیپیٹولیشن کہتے ہیں, کلاس کے آخر میں جو ہم کرتے ہیں جائزہ, وہ بھی ہم نہیں کر سکتے 80, 90 اسٹوڈنٹس اور 30 اور 40 اسٹوڈنٹس کے کلاس روم میں وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہم یہ چیز بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جو سبق ہم نے پڑھایا, جو لیسن یا ٹاپک ہم نے پڑھایا, وہ کتنے بچوں نے سیکھا. اچھا ساری ٹکاٹی جو پرائیویٹ اسکول میں ڈیلی ڈائری لکھنے کا جو سسٹم ہے تو 30 اسٹوڈنٹس کی ڈائری تو ایک ٹیچر آسانی سے لکھ سکتا ہے, لیکن 100 اسٹوڈنٹس کی ڈائری لکھنا میرے خیال میں سارا دن اگر بیٹھے تو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر اس دوسرا فیکٹر ہوم ورک, ہوم اسائنمنٹ جب ہم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب ہم دوسرے دن کلاس روم جب ٹیچر جاتا ہے تو وہاں پہ 100 اسٹوڈنٹس, 90 اسٹوڈنٹس اور 80 اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ ہوم اسائنمنٹ کس طرح وہ چیک نہیں کر سکتے. اگر وہ چیک کرنا چاہے تو وہ سارا پیریڈ, وہ 40 منٹس جو تھے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا پڑھائے گا, کس طرح پڑھائے گا, آگے کس طرح وہ پروگریس کرے گا اپنے وہ سبجیکٹ میں. تو یہ ساری باتیں جو ہے اس کا اثر کیا ہے جو اسٹوڈنٹس کی تعلیمی حالت ہے اس پر. ہاں, اب جو ایفیکٹس ہے, ظاہری بات ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس 80, 90 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اثرات برے ہوتے ہیں. کس طرح؟ ہمارے گورنمنٹ اسکول میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں غلطی ٹیچرس کی ہوتی ہے. کس طرح وہ یہاں پہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جو فرنٹ پہ جو 5 یا 10 یا 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بس صرف اسی اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں, اسی سے کویسچن کرتے ہیں, اسی پہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اسی پہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. انہی اسٹوڈنٹس کو وہ اٹھاتے ہیں اور انہی اسٹوڈنٹس کو وہ بورڈ پہ بھی لے آتے ہیں, وہ بورڈ پہ بھی لکھائی کرتے ہیں, اور باقی اسٹوڈنٹس جو وہ پیسے لانا پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس کی وہ انوالومنٹ نہیں ہوتی, مسائلستان بن جاتا ہے. تو اسی طرح وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم سے تو ویسے بھی کچھ نہیں پوچھنا, ویسے بھی وہاں پہ جو وہ بلا شخص جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے انہی سے وہ پوچھیں گے. تو یہ تو ایک فیکٹر جی, ٹھیک ہے. اب اگر کلاس آپ کا رول ماڈل ہے, 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ہیں, تو آسانی سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے وہ اسائنمنٹ چیک کر سکتا ہے, ڈائری لکھ سکتا ہے آسانی سے. ہر ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ کویسچن پوچھ سکتا ہے. اور جو انٹریکشنس ہوتے ہیں, 3 قسم کے انٹریکشنس کلاس روم میں ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہوتا ہے, ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ انٹریکشن, اور اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر انٹریکشنس. اب یہ انٹریکشنس آپ ایک کنجسٹڈ کلاس روم میں نہیں کر سکتے, ایک ماڈل کلاس روم میں آپ یہ انٹریکشنز آپ کر سکتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ کلاس روم انٹریکشنز کس لیے ضروری ہے؟ کسی ٹاپک کو, کسی پوائنٹ کو جو ہے وہ آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیا جاتا ہے. شہزاد صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ 40 اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں بنا سکتے اپنے اسکول میں؟ جی کیا وجہ ہے, آپ بنا لیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو مسائل ہیں, جو پرابلمس ہیں, ہم نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ کلاس روم کی کمی ہے. اب بلڈنگ جو ہے, اب یہ اسکول آپ دیکھیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ماشاءاللہ ٹیچرز کی تعداد اب کافی ہے. یہاں پہ آپ C کلاس بنا سکتے ہیں, لیکن کہاں بنائیں گے؟ جگہ نہیں ہے, جگہ ہی نہیں, اور کلاس روم بھی نہیں ہے. کلاس روم نہیں ہے نا, جگہ بھی نہیں, اور آپ کلاس روم بھی نہیں بنا کہ بنائیں اور آپ کلاس کو ڈیوائڈ کریں. 40 سے 80 اسٹوڈنٹ سے تو آپ ڈیوائڈ کریں, 40 بنائیں. پہلا جو چیز. دوسری جو چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کی کمی ہے.
بعض اسکولز ایسے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹیچر جو ہے وہ 8 پیریڈ لیتا ہے جی ٹیچرس کی کمی کی وجہ سے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات تو سب کی آبزرویشن میں ہے کہ جو اسکول 1980s میں 1990s میں جو اسکول بنے تھے اب آپ دیکھیں کہ نئے اسکول بالکل نہیں بن رہے, وہی کے وہی اسکول ہے, اور آبادی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ہی وہ ٹیکنیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے, اور اسی لیے ہر اسٹریٹ اور ہر گلی میں پرائیویٹ اسکول بنائے جا رہے ہیں جن کا معیار بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کیوں جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل نہیں کرتے, وہ کہہ رہے کہ یار اس کلاس روم میں 100 بچے بیٹھے ہوئے, بجلی بھی اوپر سے نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر 100 طلبہ کے کلاس روم میں نہیں پڑھا سکتا, تو اسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول. تھینک یو سر. ڈاکٹر سید بادشاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. بادشاہ صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ جو فیملی فیکٹرز ہیں ہمارے بچوں پر جو اثر انداز ہوتے ہیں, فیملی فیکٹرز جس طرح کے بروکن ہومز ہیں, ڈیورسڈ فیملیز ہیں, پاورٹی اسٹریکن جو فیملیز ہیں, سپریٹڈ جو فیملیز ہیں, یا جو ورکنگ فیملیز ہیں, جو یا جو کلچر اور اس طرح ٹریڈیشن کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں, ان کو ان فیکٹرز کا بچوں کی تعلیم پر کیا اثر ہے اور ہم اس اثر کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو سیشن جب آپ محترم نے شروع کیا تو آپ نے بات کی پلیٹو کی. سر پلیٹو نے وزڈم کے ساتھ 3 اور لفظ بھی یوز کیے ہیں ایجوکیشن کے لیے. اگر انہوں نے وزڈم کا لفظ یوز کیا ہے تو ساتھ جسٹس, کریج اور ڈسپلن کا لفظ بھی اس نے یوز کیا ہے. اس کے ساتھ سر آپ لوگوں نے جو تعلیم کی بات کی, اور میرا آپ کا سوال بھی میرے خیال میں یہی کچھ بنتا ہے, تو سر بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم نے لفظ تعلیم کو بہت محدود کیا ہوا ہے کہ یہ ایک مایا ہے. مایا سے مراد سر مایا وہی ہے جسے دولت کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ مایا نہیں ہے سر. یہ وہی مایا ہے جسے خدا کی قدرت کہا جا سکتا ہے. تو اگر ہم پیسے کمائیں, ہمیں اچھی جاب ملے, تو آپ نے سر جو پلیٹو کی بات کی تو وہ کتنے تعلیم یافتہ تھے. ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہم اکثر لیتے ہیں کتابوں میں درج ہے, کیا وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں تھے. تو یہ معذرت کے ساتھ کہ تعلیم کو ہم نے بہت محدود کیا ہے. اس کے ساتھ جو آپ نے ریشو کی بات کی تھی تو وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے سر, لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور آج کا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو میں اپنے سوال کے جواب پہ آتا ہوں. جی 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 سر بیسیکلی ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے گھرانہ. سب ظاہر ہے کہ جس گھرانے میں بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسی گھرانے کا, اسی مکان کے رہائشوں کا, اسی نسل کا اس پر اثر ہوگا. تب وہ سماج میں جائیں گے, تب وہ اسکول کی طرف جائیں گے, تب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے. تو سر سب سے پہلے جس طرح ہمارے ٹیچر جناب لیس محمد صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو غربت ہے. اکثر فیملی جو ہے وہ زیادہ تر غربت کی شکار ہوتی ہے. وہاں پر ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہوتی, یا مالی پوزیشن اس طرح اس کو مستحکم نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بچے آگے بڑھے اور صحیح طریقے پر تعلیم سے مستفید ہوں. اس کے ساتھ ایک اور ٹرم جو سب نے استعمال کیا, تعلیم کے اپوزٹ جو جاہلیت ہے, اس جاہلیت کے پیچھے جو ہمارے روایتوں کا ایک سلسلہ ہے, رواجوں کا ایک سلسلہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو اسی لیے بچے متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس کی اپروچ نہیں ہوتی. مثلا کوئی گھرانہ پہاڑوں میں ہے, کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے, تو وہ بچے متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس گھرانے میں دشمنیاں چل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں پر منفی اثر ہوتا ہے, وہ صحیح طور پر تعلیم کے نہیں جا سکتے. اچھا, دشمنی والدین کے درمیان سر, فیملیز کے درمیان. اچھا اچھا سر فیملیز کے درمیان, وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ٹیچر ہیں. اچھا بادشاہ صاحب, یہ آپ کی بات صحیح ہے. جو
والدین اکثر ہم یہ سن رہے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ والدین جو ہے یہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور پھر ان کا پوچھتا بھی نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ سر بالکل ایسا ہے. میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا. سر یہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہمارے جو اسکالر صاحبان نے، تو میں اکثر یہ مجھے بڑا اختلاف رائے ہے میں رکھتا ہوں اس سلسلے میں کہ سر زیادہ تر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیا عوام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اگر ایک ٹیچر 30 کلاس کو بہترین طور پر پڑھا سکتا ہے تو کیا وہی ٹیچر 50 کو نہیں پڑھا سکتا؟ کیا ہم جو تدریسی حکمت عملیہ پڑھتے ہیں ماسٹر آف ایجوکیشن میں تو اس کو ہم کسی نہ کسی زاویے سے فالو نہیں کر سکتے؟ کوئی رول ماڈل نہیں بن سکتا؟ تو سر یہاں پر یہ بھی ایک فیکٹر ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ والدین توجہ تو نہیں دیتے، لیکن ہم اکثر ان کا رونا روتے ہیں. جس طرح ہیڈماسٹر صاحب نے بڑی ہمت کر کے ایک بات کی اور مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات، کیونکہ یہ اسکالر ہے اور بڑا قابل شخصیت ہے یہ، کہ ٹیچر تو اپنی بات کرتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، لیکن کب انہوں نے ایسا کیا کہ فلاں علاقے میں جا کر والدین سے باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، تعلیم کی اہمیت پر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آج تعلیم کیا ہے، کل کیا ہے، اس کے بچوں کے کیا کیا اثرات ہوں گے، اور اگر وہ تعلیم حاصل نہ کرے تو تب کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو بے شک والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، وہ اسکول نہیں آتے، پرنسپل صاحب سے کوئی مشاورت نہیں کرتے، بچوں کا پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور جب وہ فیل ہوتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو باغم باغ دوڑ کی چل رہا ہے. لیکن اس میں جہاں تک اور مطلب کہ فیکٹرز ہے اور وہاں ایک قصور ٹیچر کا بھی. اوکے، تھینک یو جی. ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ تو حال ہی میں دیر سے واپس آئے ہیں، اور آپ نے جو واقعہ بھی سنایا تھا کہ میں نے اسمبلی میں بچوں کو بتایا کہ آپ ویل ڈریس آیا کریں، وقت پہ آیا کریں اور یہ کام کریں، لیکن باہر جا کر جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں اس بات پہ خفا ہو گیا کہ میں نے کیوں اسمبلی میں یہ بات کی ہے. یہی تو ہماری حالت ہے. سر یہ بتائیے کہ بولینگ ایک لفظ ہے، بولینگ ہمارے اسکول میں ہو رہا ہے، اور اس بولینگ کی وجہ سے بچوں میں بہت سارے جو ہے نقصانات ان کو ہو سکتے ہیں. اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بولینگ جو ہے ہماری کلاس روم میں اور اسکول میں؟ جی صاحب. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اس ٹرم کو میں سمجھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں کوئی بچہ دوسرے بچے کو تنگ کرتا ہے جی مختلف طریقوں سے، پریشرائز، اور تو اس کو یہ بولینگ کہتے ہیں. جی سر. اور آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب کی بحیثیت استاد اور بحیثیت پرنسپل، جی مجھے اسکول میں یہ بچہ جو بولینگ کرتا ہے، جو دوسرے بچوں کو تنگ کرتا ہے، یہ میرا خاص ٹارگیٹ ہوتا ہے. جی جی. اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کسی بچے کو تنگ نہیں کرنا ہے. جی. لیکن پھر بھی بچے ہیں اور انسان ہیں، ہوتا ہے اس طرح. جی. ضروری بات یہ ہے کہ ہوتا کیوں ہے. بالکل. اس کے بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. جی. لیکن ایک وجہ اس کی بعض اوقات بچے جو ہیں یہ پسند ناپسند بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان میں رخاوت بھی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. تربیت کی بھی کمی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. اور مجھے کہنے دیجیے کہ اس میں بعض اوقات سیکس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں. جی جی. بعض اوقات حسد بھی اس میں آ جاتا ہے. یہ انسانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. اور بغض کینہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی یہ جو جس طرح بادشاہ صاحب نے کہا کہ دشمنی بعض اوقات فیملیز کے درمیان ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ
تو تعصب بھی ہوتا ہے, مختلف قسم کے تعصبات ہوتے ہیں, نسلی تعصبات ہوتے ہیں, یہ سب اس میں بالکل جی, یہ اس میں شامل ہے. بالکل. تو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ تنگ کرنا جو ہے, اب اس کے اثرات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. جی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر اس کو تنگ کیا جاتا ہے یا کوئی بچی ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے تو یا تو اسکول نہیں آئے گا, بالکل, یا نہیں آئے گی, اسکول چھوڑ دے گا, یا اسکول تبدیل کرے گا تو اور بھی پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اسکول آتا ہے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, انڈر اسٹریس ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے. اور میرے خیال میں وہ اگر اس حالت میں ہے تو پھر وہ مطلب پڑھنے کے لیے وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو اس بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خاص کر ہمارے پختون معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کو تنگ کیا جاتا ہے, بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو بھی راستے پر چلتے بالکل بالکل تنگ کیا جاتا ہے, پیچھے سیٹیاں بجانا. تو اس سے آپ یقین کریں کہ اس سے باقاعدہ دشمنیاں چل نکلتی ہیں اور قتل مقاتلے تک باتیں پہنچتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنا خصوصی کردار, پرنسپل کو اپنا خصوصی کردار ادا کرنا ہے, اور ایسے بچے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں جو کہ دوسرے بچوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا چاہیے, کیونکہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. بالکل جی, یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور ان کے والدین, جس طرح کہ آپ لوگوں نے کہا کہ والدین اسکول نہیں آتے ہیں, یہ ایک اور مسئلہ ہے. بچوں کا مسئلہ آپ تو والدین پر ڈال دیتے ہیں کہ والدین آتے نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو پیرنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ادھر اسکول میں پڑھاتا ہوں, میں ادھر پرنسپل ہوں, میں صبح یہاں آتا ہوں اور چھٹی تک یہاں پر رہتا ہوں. تو اگر پرنسپل مجھے بلاتا ہے, ہو سکتا ہے پھر مجھے چھٹی وغیرہ نہ ملے, میرا پرنسپل مجھے چھٹی نہ دے, اور بھی پرابلم ہو رہا ہے. تو اس لیے بعض پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام, بالکل صحیح بات. تو ان لوگوں کو اگر آپ اسکول بلائیں گے تو کوئی ایسا طریقہ کار, جس طرح کہ بادشاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کے پاس خود جانا, ایسے لوگوں کے پاس, ایسے پیرنٹس کے پاس جو ہے یہ خود جانا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس طرح ہے. تو یہ اس قسم کے بچے جو کہ بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کے والدین کو بھی آپ مطلب ہے کہ انوالو کریں, اور اساتذہ اور جس طرح کے شہزاد صاحب نے کہا کہ اس کے لیے باقاعدہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہماری گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی اس طرح ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ خود نہیں جانتے, کیونکہ یہ ایک پروفیشنل چیز ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے اس موقع پر وہ ڈاکٹر سید واجد علی شاہ صاحب جو ہے وہ یاد آتے ہیں. گجرگڑھی ہائی اسکول میں ایک مسئلہ تھا بچوں کے درمیان, تو وہ ان کو لے آئے, اور جب وہ ان کو لے آئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا, تو کاؤنسلنگ میں اتنی بڑی لڑائی چھڑ گئی کہ اس میں فائرنگ تک ہو گئی. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہنستا تھا کہ یار میں تو کاؤنسلنگ کے لیے ان بچوں کو لایا تھا. تو وہ مذاق اس طرح کا. تو بعض اوقات ہماری کاؤنسلنگ جو کاؤنسلر صاحبان ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کا اصول کا بھی پتہ نہیں ہے, تو بعض اوقات اس قسم کی. تو ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے اساتذہ کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, ٹریننگ میں جو ہے باقاعدہ. اور اب تو ہماری حکومت نے ٹریننگ کو سرے سے نکال ہی دیا ہے کہ ٹریننگ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, ایسے بچوں کو سمجھانا, ایسے بچوں کو پڑھانا, ایسے بچوں کو راستے پر لانا, اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے تو اپنے وہ استاد آتے ہیں ڈاکٹر سید عبدالغفار صاحب, وہ کہتے تھے کہ میرا بس چلے تو میں اساتذہ کی ٹریننگ کو 5 سال کروں, ڈیوریشن 5 سال ڈیوریشن کروں, لیکن خیر سے ہم نے ختم کر دیا. اچھا ملک صاحب, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیچر جو ہے دے آر ہیومن انجینئرز. دیکھیے آپ, جب ہم ان کو ہیومن انجینئرز کہتے ہیں تو ہیومن انجینئرنگ کی اگر ٹریننگ نہیں ہو تو کیسے ہم انجینئر تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جو
ہیومن انجینئرنگ کی ایک اصطلاح یہ ٹیچرز کے لیے ہاں استعمال ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے بچے میں اگر کوئی خرابی ہے, کوئی بگاڑ ہے, تو جس طرح ایک انجینئر اس بگاڑ کو ٹھیک کرتا ہے, تو اسی طرح جو یہ ٹیچر ہوتا ہے یہ بھی ایک انجینئر ہوتا ہے, اور اس بچے میں جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کی مرمت کرنا. بعض اوقات ہم بچوں کی مرمت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سٹک سے کرتے ہیں, چھڑی سے کرتے ہیں. ایسی مرمت سے پرہیز کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ دوسری قسم کی مرمتیں جو ہیں یہ ضروری ہے, اور بہت ساری مرمتیں ہیں وہ بچوں. اور بالکل ملک صاحب یہی ہے بھی ٹو ریفائن شائن جو پرسنالٹی ہے بچے کی. یہ بچوں میں مختلف قسم کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں, بچوں میں مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک استاد کا کام یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں, ان کو ترقی دے, اور ان میں کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ بھرپور انداز میں کریں. تو اسی طرح جو ہم بات کر رہے تھے جو بولنگ, تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہم صحیح طریقے سے اگر ہم تربیت کریں, ٹریننگ کریں, ان پر توجہ دیں, تو ان میں بھی بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ بچہ اگر ایگریسو ہے تو اس کے ایگریشن کو جو ہے ہم ایک صحیح انداز ہینڈل کر سکتے ہیں, اس کو پازیٹیو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, اس کو فوج میں ہو سکتے ہیں, اس کو باکسنگ میں ہم جوڈو کراٹے وغیرہ اسی طرح ان چیزوں میں لگا سکتے ہیں. تو ان کا ان کے جو صلاحیتیں ہیں, جو ایگریسونیس ہے, تو ان کو اگر ہم ریفائن کریں گے تو ان سے محمد علی جیسے ورلڈ چیمپئن بھی بن جاتا. آؤٹ لیٹ دینا چاہیے. اور ملک صاحب جو بچے اس بولنگ کا شکار ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, مطلب کم از کم ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی مل جائے کہ بھائی ٹیچرز جو ہیں وہ ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سیف ہیں یہاں. بالکل یہ دونوں سائڈ پہ یہ دینی چاہیے. اس بچے کو حوصلہ دینا چاہیے, یہ اس کو باور کرانا چاہیے کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ, آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ ہیں, بالکل گھبرائیں نہیں, آپ بالکل حوصلہ نہ ہاریں, آپ باقاعدہ پڑھیں, اگر کوئی تکلیف ہوتا ہمیں بتائیں. تو اس طرح وہ بچے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, اور وہ جو ہے اس ٹینشن تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو سر جی. اچھا شہزاد صاحب کی طرف آتے ہیں. شہزاد صاحب جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے موجودہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یا جو ہماری حالت ہے, تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب آ رہا ہے. اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیلاب ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سینئر ٹیچرز ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے احتراز کرتے ہیں اور وہ سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے, اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ. تھینک یو سر. اس میں اصل چیز جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں اگر آپ دیکھیں اب جو یہ دور ہے تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب اگر اس دور میں ایک بچہ, ایک ٹیچرز وہ نیٹ نہیں سمجھتا, وہ کمپیوٹر نہیں سمجھتا, وہ آن لائن اس طرح کی کلاسز مختلف قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انفارمیشن کے لیے, نالج کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ چیزیں وہ پھر استعمال نہیں کر سکتا, وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک بات. دوسری بات, اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں لے کے سر تو کون سی چیزیں اس میں سر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹرز ہے, لیپ ٹاپس ہے, موبائل ہے, ٹیبلیٹس ہے, اور یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اب یہ استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ جب ہم اپنا تعلیم مکمل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو ٹیسٹ میں بھی پھر استعمال ہوں گی. جو ابھی ہم آن لائن کلاسز کی بات اگر ہم کر رہے ہیں سر, اگر آن لائن ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں,
تو یا آن لائن سیمینار ہے، ورکشاپ ہے، ڈیفینس ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے سر. تو اگر ہم دیکھیں تو مختلف سکولز میں اب بھی یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کمپیوٹر لیبز نہیں ہے، آئی ٹی ٹیچرز نہیں ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس جب یہاں سے میٹرک کر لیتے ہیں تو پھر یہ کمپیوٹرز کو نہیں سمجھتے کہ کس طرح سے اس کو آن کرنا ہے، کس طرح سے میں نے کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی انفارمیشن گین کرنا ہے، کس طرح سے میں نے کوئی اپنے لیے نالج کی وہ چیز دیکھنی ہے. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو وہ چیزیں پھر ہم نہیں سمجھتے. تو یہ کیوں یہ مسٹ ہے؟ اس لیے یہ مسٹ ہے کہ اب جتنی بھی چیزیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے، کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کیونکہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ای بکس بہت سی موجود ہیں. بالکل. اگر ہم مختلف قسم کے رائٹرز ہیں، بہت بہترین رائٹرز ہیں، اب کہیں پہ بھی وہ ہمارا اپروچ نہیں ہے کہ ہم دور دراز علاقوں میں جائیں، لاہور جائے، کراچی جائے، وہاں پہ لائبریریز میں اگر مختلف قسم کی بکس ہے تو ہم وہ آسانی سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اپنے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آرٹیکل لکھ کے امریکہ میں جرنل میں آپ جو ہے اب سب سے اہم چیز سر یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. ضروری بہت زیادہ. کس طرح وہ وقت تو گیا جب ہم ہارڈ میں وہ چیز جو ہے وہ. اچھا شہزاد صاحب، اس حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی. ایک ہے ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن جی، اور ایک ہے ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، اور ایک ہے ٹیکنالوجی آف ایجوکیشن. ان تینوں میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کرنا پسند کریں. یہ کوشچن میرے خیال میں اگر آپ پھر ڈاکٹر سجاد صاحب سے، ڈاکٹر سجاد صاحب سے، چلو ٹھیک ہے، یہ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. یہ آپ میں نے ان کو اوکے سر. اچھا سر، یہ جی آپ یہ بتائیں نا کہ اس کے جو ٹیکنالوجی ہے نقصانات کیا ہے بچوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، ٹیبلٹس ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ یعنی یہ ٹیبلٹ اگر ہم دیکھیں، لیپ ٹاپس دیکھیں یا موبائل دیکھیں تو اسٹوڈنٹس طلباء اگر ہم دیکھیں تو یہ مس یوز کر رہے ہیں. کس طرح مس یوز کر رہے ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ اب موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سارے طلباء جو ہے وہ پب جی میں بزی ہیں. ہمارے سارے تو وہ بین ہو چکا ہے. ہمارے سارے طلباء جو ہے وہ ٹک ٹاک میں بزی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت یا جو وائنز ہیں مختلف، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گیمز جو ہیں وہ پلے اسٹور میں ہیں. آپ پلے اسٹور جاتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے. آپ یقین کریں کہ وہ پورا رات جو ہے وہ نہیں سوتے، صبح تک جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں. اور تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی بیماری، مینٹل سٹریس، ڈپریشن. اور جب مینٹل ویکنس، نیند میں جب کمی آتی ہے تو آپ سٹریس میں بھی رہیں گے، اسٹمک پرابلم بھی ہوگا اور ہیلتھ بھی کمزور. تو یہ چیزیں جب ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ آپ اپنا تعلیم جو ہے وہ بہترین طریقے سے، کیونکہ آپ ساری رات گیمز دیتے ہیں، سب اسکول میں کیا فرق پڑیں گے. اگر آپ پازیٹیو طور پر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ بہت سی چیزیں اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. ہم بادشاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر یہ ٹیچرز اپنے طلباء اور اسٹوڈنٹس کے ایٹیٹیوڈ سے، رویوں سے نالا ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے؟ سر پہلے تو ایک بات کرنا چاہوں گا. جی جس طرح ہمارے ٹیچر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو بچوں کی بات آپ کر رہے تھے کہ ان کے لیے پراپر ٹریننگ، اس طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ نے بات کی، تو اگر اس کے لیے پراپر ٹریننگ ہو تو جو آپ فرما رہے تھے جو ٹیچر صاحبان ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، باقاعدہ اس کو وہ سیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن وہ پلیٹ فارم اس کے لیے فی الحال مہیا نہیں ہے. سر آپ نے جو رویوں کی بات کی تو اس سے پہلے بھی جو ایک پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر بات کی تھی میرے خیال میں رویوں پر. ٹیچرز نالا ہیں کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری بات نہیں مانتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، اور جب ہم ان سے کچھ کہتے ہیں تو ماننے کی بھی تیاری نہیں ہے. جی اس حوالے سے سر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیچر نالا ہے. بہت معذرت کے ساتھ جو کہ میرا لہجہ اور اسٹائل کچھ عجیب ہے. جی ہمیں پتہ ہے. جی اصل میں سر ٹیچر ہے نہیں. اگر کوئی ٹیچر ہوگا تو وہ بچوں کے رویوں سے نالا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ بچے ایسے رویے رکھیں گے ہی نہیں.
اصل میں وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، سماج سے سیکھتے ہیں، تو ٹیچروں سے بھی تو بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اب ٹیچرز کے ساتھ کیا پرابلمس ہے؟ کیا وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں؟ نہیں۔ سبجیکٹ اور ٹاپک کمانڈز وہ صحیح طور پر رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ بچوں کی طرح وہ صحیح توجہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ جس طرح ہمارے ہیڈ ماسٹر نے فرمایا کہ جو خصوصی بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کو وہ توجہ دی جا رہی ہے جو ان کا حق ہے اس ٹیچر پر؟ وہ ٹیچر کے پاس نہیں ہے۔ ٹیچر تو 15 منٹ لیٹ کلاس میں جاتا ہے اور 10 منٹ پہلے نکلتا ہے، تو وہ جو خود اپنا رویہ رکھتا ہے تو بچوں سے وہ کس طرح اس طرح میں نے کہا کہ آپ نے تعلیم کو بہت محدود کیا، ہم سب نے۔ آپ رول ماڈل کی بات، میں رول ماڈل کی بات کرتا ہوں۔ رول ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ہے نہیں، اور جو ٹیچر ہوگا تو اس کے ساتھ وہی رویہ ہوگا مثبت سے ہے۔ بہترین رویے بچوں کے پاس ہم وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ ٹیچر ہے نہیں۔ اس لیے جہاں تک یہ آپ بچہ صاحب خود کو ملازم کیوں کہتے ہیں، ٹیچر نہیں بولتے، یہ کیا وجہ ہے؟ سر میں اکثر کہتا ہوں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ٹیچر نہیں ہوں، اس کی میں اکثر جو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کو ڈیفائن کرے تو یہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا سر جو ٹیچر تھے ہم 32 سالوں میں ان جیسے بن نہ سکے، اللہ ہمارے ٹیچر کو سلامت رکھے، اور جو ٹیچر ہیں میں ان جیسا بننا ہی نہیں چاہتا، اس لیے میں بہت غصے سے اور جذبات سے اپنے آپ کو ملازم کہتا ہوں، ورنہ اللہ کے فضل سے میں جب پرائمری اسکول میں تھا اپنے پاس چڑی تو میں 7 سال سے میں نے ڈسٹرکٹ لیول پر بیسٹ ایوارڈ جیتا ہے، اور آپ نے ماڈل اسکول بھی بنایا۔ جب اسی اسکول میں آیا تو میں نے 2 سال میں بیسٹ ایوارڈ جیتا، جب میں مڈل اسکول میں چلا گیا تو میں نے وہاں پر ڈسٹرکٹ پر میں بیسٹ ایوارڈ جیتا، اور اب جو میں نمبر 1 میں ہوں تو شہزاد صاحب کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ میں نے پچھلے سال بھی بیسٹ ایوارڈ جیتا تھا اور اس سال بھی بیسٹ ایوارڈ جیتا تھا، لیکن یہ جو وہ لوگ سر جس نے ٹیچر کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے، جو ٹیچر کے لیے اب لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ ملازم ہے تو سر، اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں باجا صاحب، لیکن سوشل میڈیا پر جو کیمپین چل رہا ہے ٹیچرز کو جو گالیاں دی جا رہی ہیں، میں تو حیران ہوں، میں تو خوف سے خود کو ٹیچر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹیچر ہوں، کیونکہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں لوگ شیئر کر رہے ہیں، میں تو اس بات میں بہت زیادہ خفا ہوں۔ جی یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے جو کویسچن کیا ٹیچر نالا ہے، وہ کتراتے ہیں کلاس میں جانے سے، کیوں؟ تو یہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے ٹیچرز ایسے ہیں، نہیں سارے نہیں ہیں، بلکہ بعض ٹیچرز ایسے ہیں جو پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتے، پڑھا سکتے ہیں، بعض ٹیچرز ایسے ہیں جو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے، بعض ٹیچرز ایسے ہیں جس کا رویہ اچھا نہیں، لیکن ایسے ٹیچرز ہیں اور وہ ریشو ان ٹیچرز کا زیادہ ہے کہ وہ بہترین ٹیچرز ہیں ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں، بہترین ٹیچرز ہیں، وہ بہترین ہائی کوالیفائڈ ہے، بالکل ہائی ایجوکیٹڈ ہے، بہترین طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کی بات تعلیم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اچھے تصور کرتے ہیں، ان میں اتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور اتنے ایم فلز نہیں ہوں گے جتنے کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں۔ جس طرح سر یہ آپ نے بات کی جو ٹیچرز کلاس روم اسٹوڈنٹ سے تنگ رہتے، تو یہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچرز ہمارے وہ ان کی کمزوریوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمیں پڑھانا نہیں چاہتا، یہ سب ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین ٹیچرز ہیں، یہ بہت مخلص ٹیچرز ہیں، یہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے، یہ ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ٹیچرز جو ہے وہ کلاس میں جب جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تھینک یو سر۔ ملک صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ملک صاحب، وہ ایک انٹرنیشنل سلوگن ہے، نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ، نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ، یہ ایک انٹرنیشنل سلوگن ہے، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایسے بچے جی جو کہ تدریس کے دوران، پڑھائی کے دوران، تعلیم میں ان کی رفتار جو ہوتی ہے
وہ سلو ہوتی ہے اور یہ دوسرے بچوں سے تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. جی سر. تو ان کے بارے میں یہ سلوگن جو ہے یہ آیا ہے کہ نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ. تو ڈاکٹر صاحب میرا بحیثیت ایک استاد، بحیثیت ایک پرنسپل، جی سر، میرا یہ ایک مشاہدہ ہے کہ ہمارے اکثر بچے اس کیٹیگری میں آتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ایسے بچے ہیں جن کے بارے میں واقعی میں بڑا سوچتا ہوں اور پوچھتا بھی ہوں لوگوں سے کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ. یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کسی اسکول میں بچہ سے اگر آپ ان کو داخلے کے لیے لے جائیں تو پرنسپل صاحب ان کو باہر کریں گے کہ چلے جاؤ کہ میں نہیں دیتے اس کو ایڈمیشن نہیں کر. یہ نالائق ہے. جی. اسی طرح کلاس میں اگر یہ بچہ ہے تو ٹیچر کی لاٹھی چارج کا شکار ہوتا ہے. ہمارے بعض ٹیچر لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں. صحیح بات ہے جی، بالکل. اور کبھی کبھی اس کو وہ کیا بنوا لیتا ہے، مرغا. ہاں مرغا بھی بنا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے بچوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور تو اور اگر بدقسمتی سے آپ کا کوئی بچہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے تو بحیثیت فادر اور مدر بھی آپ اس کو ہزیمت اٹھانی مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک دوسری نظر سے پھر آپ. تو یہ بڑے بدقسمت بچے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب میرا تعلق جو ہے یہ ٹیچر ایجوکیشن سے ہے. 1992 سے میں ٹیچر ایجوکیشن میں ہوں اور ٹیچر ایجوکیشن کی کتابیں ورق گردانی کی ہے. پی ایچ ڈی تک کتابوں کی ورق گردانی کی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے آپ کے ٹیچر ایجوکیشن میں، آپ کے ٹریننگ میں کوئی مواد نہیں، خاص کر پاکستان کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس لحاظ سے کوئی مطلب ان بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی میتھڈ، کوئی اسٹریٹجی کتابوں میں نہیں ہے، لٹریچر میں نہیں ہے. اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے بچوں کا کیا کیا جائے. میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انڈیا میں اسی طرح بچوں کے لیے ایک آدمی تھا، انہوں نے ایسا ایک اسکول بنایا تھا جو کمزور بچے تھے، جو کہ نالائق بچے تھے، اور وہ اسکول نے بہت ترقی کی اور بہت سارے بچے جو ہے اس سے پڑھ کر نکل گئے کیونکہ انہوں نے ایسی یعنی تدریس کے ایسے طریقے اپنائے کہ بچوں کو جو نارمل اسٹریم ہے اس میں لے آئے اور پھر بچے جو ہے. تو ایسے بچے جو ہیں یہ بڑی خاص توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ بچے جو ہیں عام طریقوں سے جس طرح کے ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جنرل طریقہ جو عام طریقے ہیں، اس سے یہ بچے آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے. ان کے لیے آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی، ان کو خصوصی توجہ دینی پڑے گی. ان کے لیے کنٹینٹ کو کنٹیل کرنا پڑتا ہے، آپ کے کنٹینٹ کو، مواد کو کم کرنا پڑتا ہے، ان کو وقت زیادہ دینا پڑتا ہے. تب جا کے یہ بچے جو ہیں ان کی رفتار جو ہے آپ اس کو نارمل لوگوں کی. اچھا ملک صاحب، آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ لگا کہ ان کے لیے ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت ہے. بالکل ان کے لیے ریمیڈیل کی ٹیچنگ کی ضرورت. بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ اب پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ
واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے، بالکل وجہ کیا ہے کہ یہ بچے کیوں، بعض اوقات آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر آئی کیو کا مسئلہ ہے، انٹیلیجنس کوشن کا مسئلہ ہے، ذہانت کا مسئلہ ہے، تو وہ تو پیدائشی چیز ہے. تو پھر تو میرے خیال میں آپ اس کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر اس آئی کیو کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جی، وہ تشخیص سے پتہ چل سکتا ہے، اساتذہ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. جی جی جی. تو یہ جو ہے یہ پھر جو ہے آپ ایسے بچوں کو جب تشخیص کریں گے تو پھر جو ہے آپ ان کی صحیح مطلب ٹریننگ اور ایجوکیشن آپ جو ہے اس حوالے سے دینی چاہیے. تھینک یو سر. اچھا شہزاد صاحب، وہ جو ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسکولوں میں، اکثر ان کی ہیلتھ پرابلم جو ہے ان کو ہوتی ہے، ہیلتھ پرابلم. اور اوپر سے ایسے اسکولز بھی ہیں، اسپیشلی میں نے جو پرائیویٹ ایسے اسکولز دیکھے ہیں کہ وہاں پر ان کو جو خوراک اور بازاری اشیاء پرووائڈ کی جاتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. کیا کرنا چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے، اور یہ کون سے پرابلم جو ہے بچوں کو پیش آتی ہیں جو اکثر اسمبلی میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ گرتے ہیں؟ جی سر. ہیلتھ سب سے اہم چیز انسان کے لیے جو ہے وہ صحت ہے. ہیلتھ بہترین صحت. اب ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے صحت، بہترین صحت. بالکل بالکل. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پہ ہم نے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھے جی جو اسمبلی کے دوران گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، جب وہ ہوش میں آتا ہے، جب ہم اسے جوس وغیرہ دیتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ سر میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا ہے، میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا. تو اب آپ جانتے ہیں سر کہ صبح جو ناشتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے انسان کے لیے، کس طرح کا ناشتہ کرنا چاہیے. دوسری چیز، اسکولز میں اگر آپ دیکھیں بہت سے اسکولز میں جو ہے وہ ان ہائیجینک چیزوں جو ہے وہ وہاں پہ فروخت کی جاتی ہے جس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اچھا سر، ایجوکیٹیو میں نے ایک اسکول کو فون کیا تھا، ایک پرائیویٹ اسکول تھا، کہ یار میں آ رہا تھا اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں جو کھانے کی چیزیں تھی تو وہ بہت زیادہ ان ہائیجینک تھی، پلیز آپ اس کو چیک کیا کریں. جی جی. اس میں وہ خفا ہو گیا، اس نے مجھے جواب دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ نے کوئی اور دیکھا. سب سے اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سر، اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنانی چاہیے، ہائیجینک کمیٹی. وہ کمیٹی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ہے وہ چیک کرے گی کہ اس میں صفائی کتنی ہے، یہ چیز کس چیز سے بنائی گئی ہے، اور یہ بچے کے صحت پر کس طرح اثر انداز. زیادہ تر چپس یہ بچے کا چپس سب سے خطرناک چیز ہے یا امچورا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تو اسکول میں بین ہونی چاہیے. لیکن یہ زیادہ ملتی ہیں وہاں، یہ بین ہونی چاہیے وہاں پہ، مکمل طور پر بین ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بچے کی صحت جو ہے وہ امپروو نہیں کرتی بلکہ برباد کرتی ہے. اور پڑھائی کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ جس طرح فزیکل ہیلتھ ہے اسی طرح مینٹل ہیلتھ ہے. جس طرح فزیک کے لیے آپ کو مختلف قسم کی پروٹینز کی، کاربوہائیڈریٹس کی، فیٹس کی ضرورت، تو اسی طرح صحت ذہن کے لیے بھی پروٹین. ایک بچہ سارا دن بھوکا رہتا ہے اور صرف چپس پہ مطلب وہ گزارا کرتا ہے، یہ تو میرے خیال میں کتنا نقصان دے گا یہ اس بچے کو. تھینک یو سر. سر میں اس پہ کریں گے. جی 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 آپ بتائیں. سر وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اردو کے حوالے سے بات کی تھی، وہ اقبال کا ایک شعر ہے سر کہ اقبال یہاں نام نلے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. تو یہ جو آپ نے ہیلتھ کی بات کی، اصل میں سر یہ میں جو پہلے میرے بات شہزاد صاحب نے پوری کی تھی، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا جو شہزاد صاحب نے کی. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس نے کس کے حوالے دیا، یہ بھی استاد کا ایک منفی رویہ ہے. اساتذہ زیادہ تر اپنے آپ میں مشغول ہوتے ہیں، بچے چاہے وہیں کھڑے ہو، چاہے دور ہو، چاہے نزدیک ہو. ٹیچر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ جس طرح فرما رہے کہ وہ چپس کھا رہے پہلے سے بیمار ہے یا ان کو کوئی معذوری ہے
وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ جو بچے گر جاتے ہیں تو اس کی ایک وجہ وہی ٹیچروں کی غیر ذمہ داری ہے جو اصل میں منفی رویہ ہے. تو یہ ایک اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے سر. جی سر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے فرمائیں. اچھا باچا صاحب یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے وہ جو بار بار وہ یہ کیمپین چلاتی ہے، ایڈمیشن کی کیمپین مختلف ڈیٹس میں، اس لیے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں وہ ان کو داخلہ ملے. کیا وجہ ہے کہ وہ پالیسیاں اور کیمپین چلاتی ہیں لیکن وہ ہدف جو ہے پورا نہیں ہوتا؟ ابھی تک بہت سارے جو بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، وہ جو رسپانسبلٹی ہے جو کمپین چلاتی ہے وہ بہت محدود ہے سر. وہ صرف بس ایک بینر تک ہے اور ایک اسکول کی حد تک ایک بینر لگا ہوتا ہے، ایک بورڈ پہ کہ بچے یہ داخلہ فری ہے وغیرہ وغیرہ. اس جو اصل چیز ہے وہ والدین سے بے خبر ہے. ایک بات تو یہ ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے جو پرنسپل صاحب نے بھی ایک لفظ فرمایا لاٹھی چارج. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچوں میں پہلے سے ایک خوف ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اب ہم ملازم بن گئے ہیں، تو ایک تو اس خوف کی وجہ سے نہیں آ رہے. دوسری وجہ یہ ہے سر کہ میں نے جو پہلے بات کی کہ ایسے کوئی ادارہ نہیں ہے، ایسے کوئی ہنرمند لوگ نہیں ہیں کہ وہ گاؤں گاؤں جا کر بچوں کو تعلیم کی اہمیت بتائیں، والدین کو تعلیم کی اہمیت بتائیں، اور اس اسکول کے اندر جتنی فیسلٹیز ہے ان سے ان کو آگاہ کیا جائے. یس. دوسری بات سر یہ ہے کہ وہاں پر جو پہلے بات کی تھی ہماری فیملیز اور والدین کی بہت بڑی غربت ہے سر. وہ تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جاب کے لیے جاب نہیں ہے سر. اسکل جو بیس کے ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہے سر. تو غربت کی وجہ سے یہ بچے ہمارے یہاں نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوپر جائیں ہم تو ہمارے ہاں جو جاگیردارانہ ایک نظام چل رہا ہے جس کو ہم غلامانہ نظام بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جو آپ نے وہ خط کی بات کی تھی اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ لوگ آگے بڑھے تعلیم حاصل کریں. ایک بڑی ایشو ہے سر. ایک ایشو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں جو ہے اس پر ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. شہزاد صاحب نے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی وہ منفی یوز کرتے ہیں بچے، تو ان کو جو آپ بچوں کی بات کی کہ جو دوسرے بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، تو بچے اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتے. وہ تو ظاہری طور پر اور وقتی جو چیز ہے ان کو حاصل کرنے کے دور میں لگے رہتے ہیں. اس سے یہ مختلف وجوہات کی بنا پر. تھینک یو باچا صاحب. اس انٹرویو کا آخری سوال ہے ملک صاحب سے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ نصاب میں جو تبدیلی ہے کیا یہ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو یہ کیسی ہونی چاہیے اور موجودہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہے پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح کی شہزاد صاحب نے کہا کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، بہت ترقی ہوئی ہے. اسی طرح ہر فیلڈ میں یہ ترقی ہوئی ہے. ہمارے اپنے ماحول میں بہت زیادہ چیزیں نئی آ گئی ہیں. تو جس طرح کہ یہ شہزاد صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہ جو مختلف قسم کے اپلائنسز ہیں، یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو یعنی آپریٹ کرنا، اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان کی مرمت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ماحول میں شامل ہیں. نصاب ہے کیا؟ نصاب جو ہے یہ جو آپ کے ماحول میں ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، یہ سب جو ہے ان میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. نصاب میں تبدیلی وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں چند سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو کوئی کمپیوٹر وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے یہ تعلیم میں نہیں تھی. اب حالت یہ بن گئی ہے
کہ اگر آپ کمپیوٹر نہیں جانتے، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، تو آپ جزوی طور پر ان پڑھ ہیں. تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نصاب میں بھی نصاب میں ہمارے نصاب میں تبدیلیاں نہیں ہوئی. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس نظام سے پڑھ چکے ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں. تو اس لیے یہ تو ضروری ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری غریبی ہے، ہم غریب ملک ہیں، وسائل ہمارے نہیں ہیں، مجبوراً ہمیں بڑی طاقتوں ترقی یافتہ ممالک کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ ہمیں امداد کرتے ہیں لیکن ساتھ وہ اپنا کریکولم لائن بھی دیتے ہیں کہ کریکولم میں اس طرح چیزیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا کریکولم اور ایک ایسا نصاب ہمیں دے رہے ہیں جو کہ ہمارے کام کا نہیں ہے. اور اس سے جو فارغ ہوں گے، جو اس پروسیس سے نکلیں گے، تو جس طرح کہ بادشاہ صاحب نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگا. تو جب اسکل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس معاشرے میں یعنی انڈیپینڈنٹ زندگی جو سوشل لائف اسکلز یہ جو ہے ہاں بالکل وہ نہیں گزار سکتا. ہم عام طور پہ نوکری نہیں ہے، ہم نوکری کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ وہی وہ جو لارڈ میکارے کے جو اصول تھے اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں ایک انگریزی ان کے دماغ میں ڈالو اور ایک جو ہے یہ جو تعلیم جو ہے یہ اس کا ایک مقصد مطلب جو ہے وہ نوکری ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے ایسے نصاب سے جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ پھر ہمارے کام کے نہیں ہوتے اور نہ اپنے کام کے ہوتے ہیں، نہ کام کے ہوتے ہیں، نہ کاج کے ہوتے ہیں، بلکہ دشمن اناج کے. ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں سر تو اسٹفلبین نے جو ماڈل پیش کیا ہے کریکولم کے حوالے سے سپ یعنی کنٹیکسٹ ان پٹ پروسیس پروڈکٹ، یعنی یہ کنٹیکسٹ جب ہم کریکولم کو مرتب کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، تو ہم کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. کون سے کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں؟ جو موجودہ کنٹیکسٹ ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے پھر ہم کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو اسی طرح پھر وہ پروڈکٹ ہمیں ملے گا. اگر ہم کنٹیکسٹ کے اعتبار سے کریکولم کو ڈیزائن نہ کریں تو پروڈکٹ لا حاصل ہوگا. بالکل، مطلب جو ہمارے مقاصد ہیں بالکل حاصل نہیں ہوں گے. بادشاہ صاحب سر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے ٹیچر صاحب نے وضاحت سے بات کی کہ مقامی سطح سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان سب کو مد نظر کر باقاعدہ طور پر ایک خاص وقت کے بعد نصاب میں مثبت تبدیلی ہو. بہت شکریہ ملک صاحب، شہزاد صاحب اور بادشاہ صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اسی طرح ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.